کہ پیداوار میں کب عشر اور کب نصف عشر دینا واجب ہے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کی فصل بارش کے پانی سے تیار ہوئی ہے تو پھر آپ وہ عشر دیں گے 10واں حصہ۔ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اگر آپ کی گندم مثال کے طور پہ 100 من آپ کی گندم ہوئی تو آپ 100 من میں سے 10 من آپ یہ عشر دیں گے اگر آپ کی فصل بارش کے پانی سے تیار ہوئی ہے، اور اگر آپ نے خرید کے پانی لگایا ہے تو پھر تو آپ نصف عشر دیں گے، یعنی 100 من میں سے 5 من آپ عشر ادا کریں گے، نصف عشر ادا کریں گے۔ اور اس میں بھی آپ کو مزید بتا دوں رضوان بھائی کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے نا مکس کام ہے، یعنی کبھی بارش آئی کبھی آپ نے پانی خرید کے لگایا، تو اس حساب سے بھی آپ کثرت دیکھیں گے۔ زیادہ تر اگر بارش کے پانی سے تیار ہوئی ہے تو پھر 10واں حصہ، اور اگر زیادہ تر آپ کی فصل یہ خرید کر پانی استعمال کیا گیا تو پھر آپ 20واں حصہ بھی دیں گے۔ اچھا نہیں بھائی، ایک اور سوال یہ ہے قاری صاحب جی کہ پھل غلہ اور سبزیوں کی کم از کم کتنی مقدار ہونا ضروری ہے پھر اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس میں مقدار کی کوئی قید نہیں ہے، جتنی بھی مقدار ہوگی آپ اس میں عشر دیں گے، اس میں مقدار کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک اور سوال ہے کہ کیا قرض دار کو، جس بندے نے قرض دینا ہے کسی بندے کو، اس پر بھی عشر معاف ہے؟ کیا دینا ضروری ہے اس کے لیے بھی؟ ہاں، جو قرض دار ہے وہ بھی اپنا عشر دے گا، قرضے کی وجہ سے اس عشر ساقط نہیں ہوتا، یہ قرض دار بھی عشر دے گا۔ ہوگا کیا معاف ہو جی جائے ہاں، گا؟ جی ہاں، جو بندہ پاگل ہو یا نابالغ بچہ ہو، اس نے اگر فصل تیار کروائی ہے، عورت نے اگر فصل تیار کی کاشت کی تھی، تو اب وہ چاہے عورت ہے چاہے نابالغ بچہ ہے چاہے وہ پاگل ہے، وہ عشر دیں گے، چاہے مقروض ہے وہ عشر دیں گے۔ عشر فصل پر ہے نا، شخص پر نہیں ہے۔ اچھا ایک اور سوال قاری صاحب، کیا شرعی فقیر پر بھی عشر ہو جائے گا؟ ہاں نہیں، اس پر بھی عشر واجب ہے، شرعی فقیر جو ہوگا وہ بھی اپنا عشر ادا کرے گا۔ اچھا، عشر واجب ہونے کے لیے کیا سال گزرنا شرط ہے؟ کیا سال سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال۔ اس میں جو ہے نا ایک سال کے اندر جتنی بھی فصلیں آپ تیار کروائیں گے، یہ زکوٰۃ کی منافی ہے، زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک سال کے اندر آپ نے جتنی بھی مرتبہ فصل اگائی ہے تو وہ آپ ہر فصل پر عشر ادا کریں گے۔ ہمارے یہاں پر جیسے ایک سال کے اندر مکئی آتی ہے، کپاس آتی ہے، گندم آتی ہے، تو اب ظاہر ایک سال کے اندر یہ 2-3 فصلیں آتی ہیں، تو ہر مرتبہ ہر فصل پہ یہ عشر دیں گے۔ اچھا جی قاری صاحب، عشر کب ادا کرنا چاہیے کہ جس ٹائم مرضی دے دیں؟ کوئی خاص وقت بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جیسی فصل تیار ہو جائے تو عشر بندے پہ واجب ہوتا ہے، تو اس میں بہترین یہ ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کھیتی کٹنے کے دن آپ اپنا عشر دے دیں۔ تو بہتر یہ جیسے ہی کھیتی آپ کے پاس آئے سب سے پہلے عشر نکالیں، پھر باقی استعمال کرتے رہیں اس میں کوئی حرج اچھا نہیں۔ کیا قاری صاحب، ایک اور سوال ہے کہ ایک بندہ عشر ادا کرنے سے پہلے گندم یا کوئی اور پیداوار استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے اپنا وہ عشر نکال لیں پھر استعمال کریں۔ ہاں، تھوڑی بہت استعمال کر لیے تو وہ بھی یہ ناجائز تو نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے عشر نکالا جائے اس کے بعد پھر فصل کو استعمال کیا جائے، ورنہ استعمال کر لیے تو اس کا حساب لگا کے عشر دیں گے۔ قاری صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عشر میں صرف پیداوار دینی ہوگی یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ مثلا کہ ایک بندہ پیداوار نہیں دیتا، اس کی جگہ اس کی قیمت دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے یا اور کوئی چیز دے دیتا ہے؟ ہاں، تو اس میں یہ کر سکتے آپ، اگر آپ وہ جو فصل تیار ہوئی ہے اس فصل میں سے آپ اناج وغیرہ پھل وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ دینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو اس کی موجودہ قیمت جو بنتی ہے عشر کی وہ آپ پیسے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی عشر آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اچھا قاری صاحب جی، ایک اور سوال جواب عنایت فرمائیں کہ اگر کسی شخص نے کئی سال عشر ادا نہیں کیا، بہت سال ہو گئے اس نے عشر ادا نہیں کیا، تو اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ ناجائز ہے، غلط بات ہے، آپ اپنا عشر ادا نہ کریں، لیکن پتہ نہیں تھا یا پھر غفلت کی وجہ سے آپ اپنا عشر پچھلے کئی سالوں سے ادا نہیں کر سکے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تو پہلے نمبر پہ استغفار کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے آپ پچھلے سالوں کا حساب لگا کے عشر کو ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے قاری صاحب جی کہ عشر کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کن کو دینا چاہیے، بعض جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ مزید اس کو وضاحت فرما دیں۔ عشر دینے کے حوالے سے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی
ان کو عشر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا امام مسجد کو عشر دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا امام صاحب واقعی وہ مستحق ہے، شرعی فقیر ہے، تو آپ اس کو یہ عشر وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی عزت کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہاں البتہ بطور اجرت دیتے ہیں نا، تو بطور اجرت آپ نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ ہی عشر دے سکتے ہیں۔ ویسے خدمت کرنا چاہیں آپ کے امام صاحب مستحق ہیں تو بہتر ہے آپ ان کو دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض پوچھتے ہیں یہ بھی کہ ہم نے گندم تیار کی ہے تو گندم پر تو عشر ہے، جو گندم کا گھس ہوتا ہے جسے ہم توڑی کہتے ہیں، اس پر بھی عشر ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ عشر اناج پر ہے، جیسے کپاس ہے تو کپاس پر ہم جو اس کی جو ملتی ہے نا کپاس روئی، اس پر ہم عشر دیں گے، اس کی لکڑیوں پر ہم عشر نہیں دیں گے، ان پر عشر نہیں ہے۔ اسی طرح گندم پر عشر ہے، لیکن گندم کا جو بھس ہوتا ہے توڑی جسے کہتے ہیں، اس پر نہیں۔ جیسے آپ اناج کا دیں گے نا، گندم کا یا کپاس کا، اس کے ساتھ ہی لکڑیوں کا یا اس بھس کا بھی عشر ادا ہو جائے گا۔ چلیں ماشاء